اختلاف رائے حلال حرام ہو گیا، جائز ناجائز ہو گیا، یہ سارے اختلاف کے باوجود ایک ساتھ مل کے رہنا کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رہنمائی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز میں قرآن پاک میں رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم وہ سمجھ جائیں تو یقین کریں دنیا کا سب سے آسان کام آپ کو لگے گا کہ لوگوں میں اختلاف رائے ہونے کے باوجود مل کے کیسے رہنا ہے۔ آج دنیا کا سب سے مشکل کام آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بڑے اختلافات کے باوجود ہم مل کے کیسے رہیں۔ بھائی آپ کے نزدیک ایک مسئلہ تحقیق میں حلال ہے، میرے نزدیک حرام ہے، آپ کے نزدیک سود ہے، میرے نزدیک سود نہیں، آپ کے نزدیک کفر ہے، میرے نزدیک کفر نہیں، اتنے بڑے درجوں کے اختلافات ہیں، ساتھ رہنا کیسے ممکن ہے؟ امپاسبل، سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ لیکن چند مقدمات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ دنیا کا سب سے آسان کام آپ کو لگے گا کہ اختلاف رائے کے باوجود ساتھ مل کر رہنا کیسے ہوتا ہے۔ اور اس کو میں عذر تفنن، عذر مذاق بھی کبھی کبھی لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ یہ ایک لفظ ہے جس کو ہر بندہ جانتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بیوی، یہ ہے جو اختلاف رائے کو سمجھائے گی بھی اور فرقہ واریت ختم بھی کرے گی، ہیلپ کرے گی۔ تو لوگ ایک مذاق کے طور پہ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے گا اللہ نے قرآن پاک میں ایک ضابطہ بیان کیا، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان نشانیوں میں سے کیا اللہ نے زمینیں پیدا کی، آسمان پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبانوں میں اختلافات پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رنگوں میں بھی اختلافات پیدا کیے، تمہاری طبیعتوں میں اختلافات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں سمجھ والوں کے لیے۔ اس آیت کو جو سمجھ جائے، اور پھر میں تھوڑا سا ضرور تفنن آپ کو یہ جو بیوی میں نے لکھا ہے یہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ، آپ کو دنیا کا سب سے آسان کام لگے گا اختلاف رائے کے باوجود رہنا کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیے گا اختلافات اس دنیا میں کس وجہ سے ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یا مزاج کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے، پسند ناپسند کی وجہ سے، یا علمی اختلافات یہی ہوتے ہیں۔ آپ ایک گھر کو دیکھ لیں، ایک گھر کے اندر آپ کے بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، بہنیں ہیں، امی ہیں، ابو ہیں، آپ آزمائی کا کوئی ایک کھانے کی چیز سامنے رکھ دیں، ہر ایک کو پسند نہیں ہوگی۔ 3 ایسے ہوں گے جن کو وہ کھانا پسند ہوگا، مثلا سبزی بنی ہے، 2-3 ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہمیں یہ کھانا پسند نہیں۔ آپ چکن بنا کے رکھ لیں، دوستوں کے اندر بیٹھ جائیں کسی محفل کے اندر، کئی دوست کہیں گے یار مجھے چکن پسند نہیں، مٹن کا شوقین ہوں، کئی کہیں گے مجھے چکن پسند ہے۔ اختلاف ہے، پسند کے اندر اختلافات ہوتے ہیں۔ انہی اختلافات کے ساتھ آپ اپنے گھروں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، دوستی یاری بھی آپ نے برقرار رکھی ہوتی ہے۔ آپ کی کوئی گیدرنگ ہوگی، آپ اس کے اندر جا کر کے آزما کے دیکھ لیجئے گا، پسند کے اختلافات، مزاج کے اختلافات الگ ہوتے رہیں گے۔ کسی کا مزاج الگ ہے، کسی کا مزاج الگ ہے۔ بعض دوست ایسے ہوں گے کہ جس سے آپ مذاق کر سکتے ہیں وہ مذاق کو برداشت بھی کر لیتے ہیں، بعض دوست ایسے ہوں گے آپ مذاق کریں گے وہ آگے سے غصہ ہو جائیں گے، ان کو مذاق نہیں برداشت ہوتا۔ ہر ایک کی طبیعت الگ ہے، انہی طبیعتوں کے الگ ہونے کے باوجود بھی آپ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس طرح بنایا ہے پہلے اس طرح کو سمجھیں، پھر دنیا میں رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے آج ہوائی جہاز بنانا ہے نا، تو ہوا میں کیسے اڑنا ہے، تو سب سے پہلے سائنٹیفکلی آپ ہوا کے سسٹم کو سمجھیں گے، ہوا کا سسٹم کیا ہے۔ جس دن آپ کو ہوا کا سسٹم پتہ چل جائے گا، یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ جہاز کو ہوا کے اندر میں نے لے کے کیسے جانا ہے، کہ ہوا جو ہے وہ کس سسٹم سے، کس طریقے سے اپلفٹ کرتی ہے کسی چیز کو۔ آپ کو اگر ہوا کا سسٹم نہیں پتا، آپ ہوا میں نہیں اڑ سکتے ہیں۔ کسی چیز کا پہلے سسٹم جاننا ضروری ہے۔ اس کائنات کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر اختلافات ہی ہیں، ہر طرح اختلاف ہے، رنگوں کا اختلاف، ذائقوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف، مزاجوں کا اختلاف، طبیعتوں کا اختلاف، پسند ناپسند کا اختلاف۔ اختلافات سے ہی دنیا بھری ہوئی ہے، اور ان تمام اختلافات کے باوجود ہم ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں عام طور پہ سمجھاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشتہ ازدواج کے اندر باندھ دیا ہوتا ہے، بیوی کے میاں بیوی ہو جاتے ہیں، تو اب آپ کو دنیا میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی الگ الگ طبیعتیں بنائی ہیں اور الگ الگ مزاج بنائے ہیں، کہ مرد جو ہے، شادی شدہ جو مرد ہے، وہ غور کرے کہ وہ کتنی درجے کے اختلافات کے باوجود اپنے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، ایڈجسٹ کرتا ہے۔ مزاج کا اختلاف، بیوی کے ساتھ الگ، اس کی سوچ الگ، سوچنے کا معیار الگ، اس کی پریشانیاں الگ، اس کی ٹینشنیں الگ، مرد کی بالکل سوچ الگ۔ مثلا آج کل کے دور میں پاکستان میں دیکھیں کہ ایک مرد صبح جب کام سے باہر نکل رہا ہو تو مرد کی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہوگی؟ گھر سے نکلتے ہوئے $280 کا ہو گیا، میں نے کمانا کیسے ہے، میں نے کیا کرنا ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ یہ ایک ٹینشن ہے مرد کو، جب وہ اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہوگا ان سوچوں کے اندر ہوگا۔ اور عورت کی ٹینشن کیا ہوگی؟ مرد اس ٹینشن میں گھر سے باہر نکل رہا ہوگا، عورت آواز دے کے پوچھے گی جاتے جاتے بتاتے جاؤ آج پکانا کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی ٹینشن ہی ہے کہ آج پکانا کیا ہے۔ ایماندار والی بات ہے، پڑھی لکھی خاتون ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، شادی ہو، گھریلو لائف کے اندر بہت ٹینشن ہے عورت کو آج پکانا کیا ہے، اور مختلف انداز کے، یعنی مرد سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں کیا سوچ رہا ہوں، مجھے کس طرح کی دماغی ٹینشن ہے، اور یہ عورت کہہ رہی ہے آج پکانا کیا ہے مجھے یہ بتائیں۔ تو اختلاف دیکھیں، آپ سوچ کا ہر جگہ آپ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرح کے اختلافات کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طریقہ کار سے کہ مرد کا مزاج بڑا الگ ہوتا ہے، پاکستانی حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، سننے والوں میں کوئی باہر والا ہو اس کا مزاج الگ ہو تو ناراض مت ہو۔ پاکستانیوں کا مزاج نارملی ایسا، گھر کے اندر آپ آئیں گے، بستر
بیڈ شیٹ ڈلی ہوئی ہے. نارملی آپ نے دیکھا ہوگا مرد بیٹھے گا, اس کی بیوی بھی ساتھ بیٹھی ہوگی, تو جس طرف مرد بیٹھا ہوا ہوگا نا وہاں کی چادر نارملی خراب ہو جاتی ہے. اس بات پہ بیوی اکثر لڑے گی کہ میں بیٹھتی ہوں, میں لیٹتی ہوں, میری بیڈ شیٹ ٹھیک رہتی ہے, آپ کی کیوں خراب ہو جاتی ہے. مرد حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہی ہے اور کس چیز پر اعتراض کر رہی ہے. مرد کا ایسا کوئی رویہ ہی نہیں ہوتا, اس کی سوچ پہ مطلب کیا ہو گیا, بیڈ شیٹ خراب ہو گئی تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ان ساری طبیعتوں کے اختلافات کے باوجود آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, آرام سے گزار رہے ہوتے ہیں. اسی شوہر سے پوچھ لیں بیوی سے, بڑا خوش ہو رہی ہے, الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے. بیوی سے پوچھ لیں, ماشاءاللہ اللہ نے بڑا میرے کو نعمت دی ہوئی ہے شوہر کی. اختلافات کے باوجود ہی زندگی گزر رہی ہے, اسی طرح ہی گزر رہی ہے. تو بہت اختلافات ہیں مزاج دنیا کے اندر. آپ دیکھیں تو آپ کے اپنے گھر کے اندر جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اختلافات سے بھری ہوئی زندگی ہے, لیکن اس کو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جب ہر طرح کے اختلاف کو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اب بتائیں کہ اگر علمی اختلاف ہے اس کو آپ کیوں نہیں انجوائے کرتے ہیں؟ اس میں آپ کیوں ایسا رویہ رکھ لیتے ہیں کہ اس کے نزدیک ایک کام ہے دلیل اور استدلال کے اندر جائز ہے, میرے نزدیک ناجائز ہے, تو برداشت کیوں نہیں ہو رہا؟ ہونا چاہیے برداشت. تو اللہ نے پوری دنیا کا جو سسٹم بنایا ہے نا, اس سسٹم کو سمجھے. یہاں لوگوں کے ہر طرح کے اختلافات ہی ہیں. اتنی ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, بچپن سے جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو اختلافات میں ہی آنکھ کھولتے ہیں. بچہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے انجینئر بننا ہے, ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے, اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. میں نے فلاں اسکول میں پڑھنا ہے, اما ابا کسی اور اسکول میں ڈال دیں گے, اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. یعنی انہیں اختلافات کے اندر بچپن سے لے کے آپ بڑے ہوئے ہیں. آپ کی دوستی یاری کے اندر اختلافات, پسند ناپسند کے اندر اختلافات, میاں بیوی کے تو اتنے اختلافات جس کی انتہا کوئی نہیں. لیکن ان سارے اختلافات کے باوجود آپ انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو. صرف علمی اختلاف ہو جائے آپ برداشت نہیں کرتے. آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں کا اختلاف جب ذکر کیا قرآن پاک میں, اللہ نے فرمایا وَفِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. ہم جو یہ طبیعت کا اختلاف ذکر کریں اس میں بہت نشانی ہے. لہذا جو میں نے سمجھایا مجھے امید ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی نا, آپ علمی اختلافات کو بھی انجوائے کریں گے اسی طریقے سے جیسے بیوی کے اختلافات کو آپ انجوائے کرتے ہیں. تو انجوائے کریں اس کو, یہ کوئی بری بات نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ میں اختلافات ہوتے تھے نا علمی استدلالی, نبی پاک علیہ السلام خوش ہوتے تھے, ان کو تائید کیا کرتے تھے. انسان ہے, ہر ایک کی سوچ عقل دماغ الگ, زاویہ سوچنے کا الگ, الگ ہی نتیجہ نکالے گا. اگر ایسا ہمارا دین ہوتا نا لکیر کا فقیر بنا کے ہمیں چلاتا, یقین کرو یہ فطرت کے خلاف کام ہوتا. ہمارے دین نے جو اجتہاد کا باب کھولا ہے, یہ اجتہاد کا باب ہی فطرت کے مطابق ہے, اس لیے کہ ہر ایک کے سوچنے کا طریقہ ڈھنگ الگ ہے. تو فرقہ واریت ختم, اختلافات کی بنیاد پر ہم نے کیسے مل کے رہنا ہے. اپنی بیوی کو دیکھیں اپنے گھر کے اندر, جس کو یہ رشتہ سمجھ میں آ جائے گا بس وہ سمجھ جائے گا کہ اختلافات کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری تمثیل سے سمجھایا کہ جس طرح ایک ٹیڑھ پسلی ہے, کوئی چیز لے لو کرو ٹائپ کی پسلی ہے, آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکیں گے, کریں گے تو ٹوٹ جائے گی. ایسے ہی کرو کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. اتنی پیاری تمثیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے, سبحان اللہ, کہ جیسی طبیعت اللہ نے کسی چیز کی بنائی ہے اسی طبیعت کے ساتھ اس دنیا کو چلایا جاتا ہے. سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے نہ وہ سیدھی ہوگی, الٹا ٹوٹ جائے گی. یہی ہو گیا کہ ہم نے اختلافات کو قبول نہیں کیا. دنیا کے ہر معاملے میں اختلافات کو قبول کرتے ہیں, یہاں نہیں کیا, ہم ٹوٹ گئے, امت ٹوٹ گئی.